اے خدا اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ جمعرات کے دن بعد نماز عشاء معمول رہتا ہے تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنانے کا۔ عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے دینی اور اصلاحی ارشادات سنائے جاتے ہیں۔ یہ کتاب جو اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ کمالات اشرفیہ ہے۔ حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے یومیہ جو ارشادات ہوتے تھے، جنہیں مجالس کہتے ہیں، ملفوظات، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ حضرت کے بعض خاص خلفاء حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ نے جمع فرمائے۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ بھی اس سے خاص اعتنا فرماتے تھے، حرز جاں بنائے رکھتے تھے، اور عام طور سے اسی میں سے ایک دو ملفوظ اور ارشاد سنایا کرتے تھے۔ آج کل اسی میں سے کچھ سنایا جا رہا ہے۔ آج افتاء والے تو چلے گئے، تو چھوٹی جماعتوں کے طلبہ ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو جمعرات کی وجہ سے آئے ہیں اور جگہوں سے۔ وہ ہوتے ہیں سامنے تو پھر اسی کے اعتبار سے مضامین کی آمد ہوتی ہے، اور اس کا انتخاب بھی ہوتا ہے، اور حضرت کی تو ویسے ہر بات مفید و نافع ہے۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ بسا اوقات فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی ہے، حضرت کے ملفوظات اور ارشادات کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی الماری کے کئی خانے ہیں اور ہر خانے میں مختلف قسم کی مٹھائیاں بھری ہوئی ہیں۔ کوئی بھی خانہ کھولو مٹھائی ملے گی، ذائقہ الگ الگ ہے لیکن مٹھائی، اور ذائقہ بھی ہے، اس میں لطف بھی ہے، لذت بھی ہے۔ کا اسی طرح حضرت کے ملفوظات کی مثال ہے، کہیں بھی کھولو کوئی بھی ملفوظ ہو تو اس میں افادیت اور نفع ہے۔ یہاں جہاں کتاب کھلی تھی، ایک بہت چھوٹا سا ملفوظ ہے، مگر علوم و حقائق کی ایک کائنات لیے ہوئے ہے۔ خیال ہوا کہ اسے سناؤں، پھر سوچا کہ تو چھوٹی جماعتوں کے طلبہ ہیں، پھر بھی تھوڑا سا سنا دوں۔ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ یہ بھی آج کل کے لحاظ سے بھی اس کی تطبیق اور اس پر بہت سے معاملات اور پیش آمدہ امور کی تخریج اگر کی جائے تو بڑا کام بن جائے۔ فرمایا کہ ہر شخص کا یہ فطری امر ہونا چاہیے، فطری، قدرتی، طبعی و خلقی، ایسا کہ اس کی فطرت کا تقاضا، مقتضائے فطرت، مقتضائے طبع، اور یعنی یہ نہیں کہ چاہے شریعت کی تعلیم بھی نہ ہوتی، فطرت اور طبیعت کا یہ مقتضا کیا کہ مصالح دنیاویہ کو
شریعت مقدسہ پر مقدم نہ کرے، مصالح دنیاویہ کو، دنیا سے متعلق مصلحتیں، نفع اور فائدے کی باتیں، نفع اور فائدے کی چیزیں، مصالح دنیاوی۔ ایک تو دینی مصلحتیں ہوتی ہیں، دنیاوی مصالح بہت ہیں، دنیاوی مصالح، دنیاوی مصالح، دنیاوی مصلحت، دنیاوی نفع اور فائدہ، روپیے پیسے کا، مال و دولت کا، دنیاوی مصلحت، دنیاوی نفع اور فائدہ، عزت کا، راحت کا، شہرت کا، چاہت کا، دنیاوی مصلحت، دنیاوی نفع اور فائدہ، ہر دل عزیزی کا، صلح کل کا، ہر دل عزیزی بہت بڑا فتنہ ہے، آج بہت ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اچھے خاصے لوگوں کو، اہل علم کو، خواص کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ بھی کوئی مرض ہے اور بیماری ہے، عیب ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حضرت علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ بڑے عالم تھے، اور صرف عالم نہیں تھے، صحبت یافتہ تھے بزرگوں کے۔ اس وقت جو علماء اور علامہ ہوتے تھے وہ صرف نقوش والے لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ نفوس والے لوگ بھی ہوتے تھے، ساتھ ساتھ صاحب نقوش بھی ہوتے تھے، صاحب نفوس بھی ہوتے تھے۔ وہ نفوس والا تو بھی آیا نہیں، ہاں، اس لیے کہ نقوش کی ضرورت نہیں، تو اس لیے اسے اب کہا جائے گا بس نفوس والوں کے پاس جاؤ، ہے کوئی یہاں نفوس والا، غائب ہے وہ۔ اب یہ فرق ہو گیا، یہ اہل نقوش ہیں اور یہ اہل نفوس ہیں، پہلے دونوں چیزیں ہوتی تھی، اور خاص طور سے وہ تو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کے دست گرفتہ اور آپ کے مجاز صحبت تھے، کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ ظاہری علوم میں تلمیذ و شاگرد، اور خاص شاگردوں میں ہیں علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے، اور ان کے علم حدیث میں سب سے ممتاز شاگرد ہیں۔ پھر حضرت مولانا بدر عالم صاحب کا نمبر آئے گا علامہ بنوری کے بعد، بجا طور پر علامہ تھے، صحبت مجاز صحبت ہیں حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے، اہل نقوش اور اہل نفوس۔ ہاں، تو بات کیا بتا، انہوں نے، ان کا ایک مضمون ہے، ابھی کہیں چھپا تھا، وہ میں نے پھر اس کو لیا اور اس کا عکس کرا کے دیا کرتا ہوں، خاص طور سے اہل علم حضرات کو، علماء کو۔ تو لکھا ہے دور حاضر کے چند فتنے، ایسا کچھ عنوان ہے، ان میں سے ایک فتنہ ہے ہر دل عزیزی کا فتنہ، ہر دل عزیزی، اسے نہیں جانتے؟ ارے بھائی چپ رہو، تاکہ شورا والے بھی ہمیں اپنا سمجھیں اور عمارت والے بھی ہمیں اپنا سمجھیں، سین بھی رہے اور شین بھی رہے، دونوں حرف ہمارے پاس رہے، ہاں، سین والے اور شین والے، بھائی یہ بہتر رہے گا، شورا عمارت چھوڑو، سین سے اشارہ سعدی، سعدیانی، ہاں، اور شین سے تو ہے ہی، تو سین والے بھی اور شین والے بھی، بس اب سمجھنے والے سمجھ لیا کریں گے، اور مدرسے والے بھی خوش رہیں اور یہ جماعت والے بھی خوش رہیں۔ 98% اہل علم اس فتنے میں مبتلا ہیں، اگر اس گو وہ نہ سمجھتے ہوں شعوری طور پر، اولاً تو سمجھتے بھی ہیں، اللہ جانے اس کو دین سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا تقاضا ہے کہ ہم چپ رہیں، ہرگز نہیں دین کا تقاضا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند احقاق حق اور ابطال باطل میں بالکل اپنے صحیح مقام پر کھڑے تھے، ہر دل عزیزی کا تصور و خیال بھی انہیں چھو کے نہیں گزرا تھا، ورنہ وہ ایسے ہر دل عزیز بن سکتے تھے اور بن کے دکھا سکتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی ہر دل عزیز نہ ہوتا، لیکن نہیں، وہ تو صرف یک عزیز، اللہ کے ہاں عزیز، بس ہر دل عزیز نہیں۔ دل کا لفظ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے تو بولا جا سکتا ہے یک دل عزیز، لیکن
وہ ظاہری طور پر تعبیر، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، انک انت علام الغیوب، تو اللہ کے کلام میں ہے بس یک دل عزیز، ہر دل عزیز نہیں کھولتے زبان، چپ ہے، وعدے کہ ارے بھائی بس وہ چپ رہنے کا مقام، تو ینفون عنہ تحریف الغالین کون کرے گا، وانتحال المبطلین کون کرے گا، وتاویل الجاہلین کون کرے گا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین، تو حدیث شریف میں ان علماء اہل حق کا کام بتایا گیا ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو معلوم ہوتا ہے پھر تم تو خیانت میں مبتلا ہو، اپنے اس منصب حامل علم اور نیابت نبوت خاصہ کے تقاضوں کے تعلق سے۔ میں سمجھا رہا تھا مصلحت کیا مصلحت؟ حضرت اقدستان میں قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ مصالح کو تو پیس دینا چاہیے، جتنا پیسو گے سالن اتنا ہی لذیذ ہوگا۔ دیکھا حضرت نے لطیف پیغام میں مصالح کو پیس دو، لفظ مصالح، ارے وہ مصالح سالن پیسو سل پر، دیکھو مصالح کو پیس دو تو دین کا سالن اور اللہ کا تعلق اور قرب، اس میں مزہ آ جائے گا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ پوری تاریخ اور علماء اہل حق کی پوری تاریخ کی تصویر یہی ہے، کہیں مصلحت نہیں ہمارے علماء دیوبند کے، کبھی بھی نہیں ہے۔ پوری تاریخ پڑھ لو، میں ایک دو واقعہ کیا سناؤں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ کیسے سینہ سپر ہو گئے اور فتویٰ دے دیا، اور جب کراچی کی عدالت میں پیش ہوئے، مولانا محمد علی جوہر جیسے لیڈران تھے وہاں موجود، اور وہاں پوچھا گیا انگریز کی طرف سے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ تو حضرت نے بلا کسی تعامل کے دیا ہے، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا۔ مولانا محمد علی جوہر حضرت کے قدموں میں گر گئے، حضرت کی یہ جرأت ایمانی دیکھ کر آج کسی میں نہیں ہے الا ماشاء اللہ، سب اپنی اپنی مصلحتوں کا شکار ہیں۔ کاش کہ وہ بات پیدا ہو جائے تو یہ جو سانپ بچھو سوراخوں سے نکل کے ڈس رہے ہیں امت کو، سمجھے سانپ بچھو، ہاں، اور یہ برساتی میڈک جو ٹوں 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 چاروں طرف بول رہے ہیں، اور لمبی لمبی گردن نکال کے کچھوے جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب اپنے بلوں میں گھس جائیں اور امت ضلالت و گمراہی اور فتنوں سے بچ جائے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، گوئے توفیق و سعادت درمیاں افگند ان، کسب میدان در نمی آیت سواراں راہ شد۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، اہل علم ہوں، بڑے ادارے میں پڑھانے والے ہوں، اور انہیں کوئی طالب علم اپنا ہمنوا بنا لے۔ طالب علم چپدی کا شوروا، کون سے کھیت کا بتھوا؟ ارے ہزار طلبہ بھی ایک طرف ہوں، جس کے پاس قرآن و حدیث کا اللہ کے قانون کا علم ہوگا، ایک مہینے میں چند جستوں میں ان کا قصہ صاف کر دے گا، اشارہ ہے نہیں کہ گردن اڑا دے گا، تو صحیح راستے پر لے آئے گا۔ میرے یہاں کوئی 1 سال رہ کے جائے، اس پائپ میں سے ذرا گزر جائے، پھر دیکھتا ہوں کہ سوئے افکار کا گرد و غبار بھی اس کے دل و دماغ پہ رہ گیا کیا؟ ہاں، اگر معاند ہوگا تو معاند کو تو نہیں فائدہ ہوتا بھائی۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم وعلوا جحدوا بها، واستيقنت کا تعلق نہیں ہے، ظلم وعلوا۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ ایک سوال و جواب کے پیرائے میں سنایا کرتے تھے ایک بات، ہاں بھائی مجھ سے بعض حضرات نے یہ سوال کیا، تو وہ لمبی بات ہو جائے گی، سوال تو چھوڑ دیجیے گا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو، اس تعلق سے جو حق سے دور لوگ ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں: غافل، جاہل، غافل، سائل، مائل، خاذل، او کما قال۔ یہ کوئی حدیثی میں نہیں ہے،
تم لوگ سمجھتے ہو بس روایت اور کما قال حدیثی میں ہے، برساتی میں ڈھکو تم لوگ بھی، اور کیا الضفادع الجویہ البحریہ او البریہ۔ میں زیادہ عربی تو جانتا نہیں ہے، تو ادب والوں سے پوچھ لیجیے۔ ابھی 2 خاص ادیب آئے ہوئے تھے، ذرا کچھ چائے پانی ہو گیا تو بیچارے اب تو چلے گئے، ہمارے بہنوں ہی تھے عزیز۔ میں نے کہا ذرا بتائیے بھائی تم لوگ ادیب ہو؟ وہ تو بڑے محجوب ہو گئے، چھیڑ دیتا ہوں کبھی۔ ہاں تو معاند کی بات ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ جاہل پتہ نہیں ہے صحیح راستے کا، پوچھتا ہے، پتہ چل گیا پھر مانتا ہے، فائدہ ہوگا۔ وہ بات اصل میں یہ تھی کہ کہا کہ اولیاء اللہ سے تو اتنا فائدہ ہوا، لوگوں نے ان کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آئے، یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لوگوں کو نہیں فائدہ ہوا؟ ایسا کچھ سوال۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 4 قسم کے لوگوں کو تو فائدہ پہنچتا ہے، پہنچا، جاہل کو بھی پہنچا، غافل کو بھی پہنچا، مائل عن الحق اسے بھی پہنچا، سائل کو بھی پہنچا، خاذل بمعنی معاند کو فائدہ۔ جن لوگوں کو نہیں پہنچا وہ معاند تھے۔ منافقین بیان سننے اس لیے نہیں آئے تھے کہ نفع کی اور فائدے کی بات ہوگی، یہ دیکھنے آئے تھے کہ دیکھیں جماعت کے خلاف کیا کیا کہیں گے، ہاں تو کیا فائدہ ہوگا پھر۔ ہاں نہیں سمجھے؟ اب سمجھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے منافق، وہ معاند ہوتے تھے، معاند کو نہیں فائدہ پہنچتا۔ ہمارے یہاں سے ایک بڑے تبلیغی اسپائس میں کو گزرے، استاد رہے، ہاں سمجھ جائیں گے ہمارے طلبا، اس سال نہیں ہے، چلے گئے، ہم نے بھیج دیا کسی وجہ سے مفتی اسجد، پکے تبلیغی تھے، صبغۃ تبلیغ رنگے ہوئے تھے۔ جب یہاں آئے تقرر کے وقت مجھ سے اجازت چاہی تھی یہاں جانے کی، مرکز میں ہے تو سما، ہاں جاؤ، ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیا ہے پڑھو۔ جاتے رہے، 1 ہفتہ گھر جاتے، 1 ہفتہ وہاں جاتے، سناتے رہیے۔ میں نے کبھی ان سے اس موضوع پہ نہیں بات کی، کوئی پوچھ لے، کبھی نہیں بات کی۔ یہاں جیسے بات کبھی کبھی ضمناً آ جاتی ہے، وہ آتی تھی اور ہوتے تھے، کبھی اثر بات کی تعلیم میں بھی آ جاتی تھی، کبھی جمعرات کو بعد نماز عشاء، کبھی جمعہ میں بعد نماز جمعہ، ضمناً آتی تھی بات۔ میں ان کی حقیقت پسندی سمجھتا ہوں، اور یہ بھی سلامتی اتباع کی بات ہے کہ وہ غور سے سنتے سمجھتے۔ مجھ سے کبھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا، اور کبھی یہ نہیں کہا ارے آپ تو جماعت کے خلاف بولتے ہیں، بس میں تو جا رہا ہوں۔ میں اہل علم کا یہی کام ہوتا ہے بھائی، ان میں صلاحیت ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، بات کو سنیں سمجھیں، واقعی کوئی بات ہو تو پوچھیں، لیکن نہیں چونکہ ہم اس وقت دن سمجھے ہوئے ہیں تو خبردار اگر کسی نے اس رات کہا، چونکہ ہم دن سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہے رات، تو جو حقیقت پسند ہوگا وہ تو رات کو رات کہے گا، یا تمہاری منشا کو دیکھ کے رات کو دن کہے گا۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بات دور چلی گئی۔ میں کہہ رہا تھا وہ ہر دل عزیزی والی بات، کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہر دل عزیزی کا فتنہ، اس نے امت کو تباہ کر دیا۔ یہ خواص سے امت اللہ جانے کیوں زبان نہیں کھولتے، کیوں قلم نہیں اٹھاتے، اگر سمجھتے نہیں تو جہالت کا رونا ہے، اور اگر سمجھتے ہیں اور پھر قلم نہیں اٹھاتے اور زبان نہیں کھولتے تو میں کیا کہوں کہ مداہنت کا رونا ہے یا کہیں کا رونا ہے۔ تیسری چوتھی بات کچھ سمجھ میں آتی نہیں۔ میرا معاملہ ایسا ہے، میں اس مدرسے کے بنانے میں لگ گیا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج آپ بھی تو نہیں، میں زبان کھولتا ہوں، ہاں جہاں جاتا ہوں جیسا موقع ہوتا ہے بالکل بتاتا ہوں۔ خود پہنچ گیا تھا تھانہ بھون، ہاں خود پہنچ گیا تھا جلال آباد، اور دیوبند کے قریب بھکا ریڑی میں خود پہنچ گیا تھا، مفتی شاہ نواز کی بھکا ریڑی، اور انہی کی موجودگی میں انہی کے خلاف بات کہی،
جوڑ کر رکھا تھا 25-30 گاؤں کا. گاؤں والوں کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہاں اب ہم اجتماع نہیں ہونے دیں گے، نہ کوئی جوڑ ہونے دیں گے. ہمیں سمجھ میں آ گئی بات. یہاں ضرورت پڑی یہاں جا جا کے میں نے بتایا. بتاتا ہوں، لکھنے کا موقع نہیں ہے. جماعت کے خلاف نہیں، جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کے قانون کے خلاف اپنی طرف سے نئی باتیں چالو کر رہے ہیں، دین میں اضافے کر رہے ہیں، شریعت مقدسہ کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، نصوص قرآن و حدیث میں تحریف کر رہے ہیں، ان کے خلاف. جماعت والے کیا چیز ہیں؟ کیا جماعت؟ کون سی جماعت؟ کیا جماعت؟ تو ان کے خلاف تو وہ باتیں ہیں قرآن حدیث کے خلاف، ان کے خلاف لکھتا. مدرسہ کوئی اور سنبھال لے تو 1 سال درکار ہے، شعبہ افتاء کو کوئی سنبھال لے 1 سال درکار ہے، بس بن جائے گا کام. ورنہ میں تو کرتا، میرے نزدیک تو یہ کام بہت اہم ہے. کوئی مصلحت نہیں، سب سے بڑی مصلحت ہے تحفظ دین. حضرت اقدس شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ نے ایک خط میں اپنے ایک عزیز اور شاگرد کو مولانا محمد لائل پوری کو ایک خط کے جواب میں بہت کچھ لکھا. وہ تفردات کے تعلق سے ہے. اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ حدود شریعت کا تحفظ ایک مفتی کی ذمہ داری ہے. حدود شریعت کا تحفظ. سب چیزوں کو رسم و رواج نے گھیر لیا، پیشے بن گئے، صنعتیں بن گئی، پڑھانا بھی، فتویٰ لکھنا بھی، ملازمت بھی. ہمارے بزرگوں نے تو واقعی جو اللہ کا قانون جانا سمجھا، حامل علم بنے، واقعی اس منصب کے تقاضوں کو پورے طور سے ادا کیا. کوئی مصلحت نہیں سمجھی بجز مصلحت تحفظ شریعت، بجز مصلحت تحفظ دین، بجز مصلحت حفاظت شریعت و نشر و اشاعت شریعت. سب اس کے لیے اپنا جان، مال، عزت، راحت، عافیت، ہر دل عزیزی سب قربان کرتا رہی، کسی کی پرواہ نہیں کی. اگر وہ لوگ بھی اس ہر دل عزیزی میں رہتے تو پھر امت کو کوئی نہ بتا سکتا کہ ابو العلا مودودی کیا ہے اور مودودیت کیا ہے، قادیانی کیا ہے اور قادیانیت کیا ہے، پرویزیت کیا ہے اور فلانیت کیا ہے، کوئی بھی نہ بتا سکتا. کیا ضرورت تھی دوسروں سے مخالفت اور دشمنی مول لینے کی؟ سبحان اللہ. پھر پڑھنے کی اور علم حاصل کرنے کی کا فائدہ ہی کیا ہے اور ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو فرائض ہیں، فرائض منصبی. بھائی کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ تھوڑی سی میں نے تشریح کی، کہا ہر شخص کا یہ فطری امر ہونا چاہیے. اب تو فطری امر کیا، شرعی ہدایت بھی ہے کہ مصالح دنیاویہ کو شریعت مقدسہ پر مقدم نہ کرے. شریعت مقدسہ، اسی کے لیے کچھ کہہ لو، سنت کہہ لو، اللہ کا قانون کہہ لو، دین کہہ لو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کہہ لو. لفظ مسائل کو لوگ ہلکا سمجھنے لگے. میں بسا اوقات ایسے سیاق و سباق کی جب گفتگو کرتا ہوں تو لفظ مسائل نہیں بولتا، اللہ کا قانون کہتا ہوں، دین کہتا ہوں، سنت و شریعت کہتا ہوں، قرآن و حدیث کی بات کہتا ہوں، لفظ مسائل نہیں کہتا. حالانکہ مطلب تو وہی ہے. مسائل، مسئلہ کیا ہے؟ قانون. شریعت مقدسہ پر مقدم نہ کرے بلکہ شریعت مقدسہ کو مصالح دنیاویہ پر مقدم کرے. جی حضرت یہ تو مصالح دنیاویہ کی بات ہے. بہت سے مصالح دینیہ، مگر مصالح دینیہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک معتد بہا فی الدین، معتد بہا فی الشریعہ، ان کا تو لحاظ رکھا جائے گا. ایک غیر معتد بہا فی الدین، غیر معتد بہا فی الشریعہ، ان کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوے اور نمونے میں اس کی مثال موجود ہے کہ آپ نے اللہ کے قانون کو مقدم رکھا، دینی مصلحت کو بھی مقدم نہیں رکھا.
اللہ تعالیٰ بس توفیق دے، توفیق کی دعا کرتا ہوں. یہ کیسے سمجھوں کہ لوگ سمجھتے نہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، تیسرے پارے میں ہے نا بھائی، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا لانفسکم وما تنفقوا من خیر فلانفسکم الی آخر الآیہ. اس آیت کا ذرا شان نزول دیکھ لیجیے، طلبہ دیکھ لیں کیا ہے تو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی، بندگان خدا کی اس مصلحت کی خاطر کہ اچھا ہے یہ کفر و شرک سے نکل کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، ایمان کی طرف آ جائیں اور یہ صاحب ہدایت ہو جائیں. کتنی بڑی مصلحت ہے دین کی. یہ سوچا کہ بھئی یہ زکوٰۃ ان کو بھی دے دیا کریں، تو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے کافر کو، تو زکوٰۃ ہی دینے کی بات تھی غالباً. اور ذرا دیکھ لیجیے تازہ ہو جائے گی بات. اور قانون یہ تھا کہ نہیں دے سکتے. جب یہ بات اس طرح سے سامنے آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت بھیج دی. کیوں کہتے ہیں آپ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے ان کو راہ راستوں پر لانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں راہ راستے پر لاتے ہیں. آپ اس فکر میں کیوں پڑے؟ اس بات کو آپ نے پیش نظر کیوں رکھا؟ آپ تو قانون دیکھیے ہمارا کیا ہے، مصلحت نہ دیکھیے. مختصر لفظوں میں دیکھ لینا اس آیت کو. ہردوئی میں تفسیر کیا کرتا تھا رمضان المبارک میں. حضرت والا کے فرمان اور حضرت والا کے حسب ہدایت بڑے بڑے علماء رہتے تھے، بڑے بڑے علماء رہتے تھے وہاں، ندوی بھی اور بدوی بھی. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوا ہمارے حضرت مولانا قمر الدین صاحب میرے استاد وہ پیچھے بیٹھے ہیں، سن رہے مولانا رابع صاحب اب بیٹھے، جھجک نہیں ہوتی تھی الحمدللہ، جھجک تو کہیں نہیں ہوتی. اور وہاں تو میرے شیخ موجود تھے، ان کی توجہ رہتی ہوگی ضرور. وہاں بیٹھا ہوں، جھجک کیسی. وہاں بہت عجیب عجیب نکات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے وہیں درس تفسیر کے دوران ذہن میں ڈالے. اور میں کہہ بھی دیتا تھا بلا تکلف، میں نے کہا بھائی ابھی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی برکت ہے، یہ ایک بات ذہن میں آئی. تو اسی میں نے وہاں اسی پر گفتگو کی. پھر پوری گفتگو چلی مصالح اور مسائل، اور نام کسی کا لیتا نہیں تھا. حضرت سے پوچھ لیا تھا، میں نے کہا حضرت بعض مرتبہ ایسی بات آ جاتی ہے تو وہ بعض طبقات، بعض جماعتوں اور ان کے جو معمولات ہیں یا ان کی جو باتیں ہیں ان کے خلاف ہوتی ہے، تو کیا حضرت اسے کہہ دیا کروں؟ ہاں بالکل ضرور، نام نہ لیں بس. تو نام لیتا نہیں تھا، اور ضمیر تو لوٹ ہی جاتی تھی. پھر جہاں لوٹتی تھی اہل ضمیر لوٹا لیتے تھے. اور وہ یہی ہوتے تھے جو چند سالوں سے ہمارے درمیان کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو دین کا حلیہ بگاڑ رہے. اب میں نے یہاں کھل کے گفتگو کی. دیکھیے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذات باری تعالی نے، حالانکہ کتنی بڑی مصلحت تھی آپ کے سامنے، ارے بھائی دین کا، ایمان کا، ہدایت کا معاملہ ہے. اب انہوں نے، اللہ کے بندوں نے مصلحت کی وجہ سے قرآن اور حدیث کے حلیے بگاڑ دیے، نصوص میں تحریف کر ڈالی انہوں نے. صرف کیا مصلحت کا؟ دین کی مصلحت. میں دین کی مصلحت کس کو اجازت ہے؟ جب دیکھا کہ لوگ ویسے اپنی جگہوں سے نہیں ہلتے تو بے تک کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. اور جب دیکھا کہ اس کے فضائل تو کہیں ہے نہیں تو جہاد والے فضائل اس کے سر مڑ دیے. اور جب دیکھا کہ ویسے نہیں آمادہ ہوتے تو اللہ جانے کہاں کہاں کے 49 کروڑ ثواب اور 1 ارب اور کھرب ثواب. ان کے پاس خانہ ساز فیکٹری ہے کہ جہاں ثواب اور تیار ہوتا ہے اتنا بے شمار خزانہ اور دولت ہے. اور علماء کچھ نہیں کہتے.
یہاں تک نوبت آ گئی. اب سے 30 سال پہلے اگر علماء کچھ شروع کر دیتے تو یہاں تک نوبت نہ آتی. میرے بھائی، دین ہونے کا مدار اور کسی چیز کے مشروع ہونے کا مدار اس کی نافعیت پر نہیں ہے، مفید و نفع بخش ہونے پر، اس بات پر ہے کہ وہ نصوص سے متصادم متزاحم نہ ہو، اصول و قواعد شرع سے متصادم متزاحم نہ ہو، نصوص کے خلاف نہ ہو، ان سے مستفاد ہوتی ہو. دیکھیے قرآن آیت کا شان نزول دیکھ لیجئے گا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حد سے زیادہ رنج، غم اور فکر، کڑھن اور گھٹن کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے، تو اس آیت کا بھی شان نزول دیکھ لیجئے. جاہل لوگ تو اس آیت کو اس مدعا کے لیے پیش کرتے ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کے مدعا کے بالکل خلاف ہے، اسی آیت سے تو یہ مدعا باطل ہوتا ہے. کون سی آیت؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ آپ کیا بھائی اس کا سرا بھول گیا میں، لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، تو اسے اس لہجے سے پڑھنا چاہیے، لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لا خاشعین. آپ اس لیے اپنے آپ کو گھولا پہلا لیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو یہ تو ہماری طرف سے ہے، ہم چاہیں تو اس طرح سے یہ کر دیں اور وہ کر دیں اور ان کی گردنیں سب کی جھک جائیں، ایمان لے آئیں. یہ تو ہماری طرف سے تکوینی معاملہ ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو گھلائیے پہلائیے نہیں، یہ ہے. اس کو دیکھ لو شان نزول. اور یہ جاہل لوگ کیسے پڑھتے ہیں، لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین. ارے دیکھیے اللہ کے نبی کو کیسی کڑھن ہے، کیسی گھٹن ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے. میں نے ایک مولانا صاحب کو پکڑا تھا، نام تو ان بیچاروں کا کیا لوں، بڑے اہل علم میں شمار ہوتے تھے، اور ایک طبقہ ان کو بہت ماننے والا، ان کی بہت سی تصنیفات و تالیفات، جلال آباد کے قیام کے زمانے کی بات ہے. وہ آئے اور عصر کی نماز میں انہوں نے خود ہی اعلان کیا، خاص انداز سے ان کا اعلان ہوا، اور کہ 20-25 منٹ کچھ دین کی بات یہ بندہ عرض کرے گا اور سبھی لوگ تشریف رکھیں. میں ادھر دائیں طرف بیٹھ گیا، ویسے تو وہیں رہتا تھا مصلی کے پیچھے، اس دن وہاں نہیں بیٹھا تاکہ مواجہہ نہ ہو اور وہ پورے مخلہ بھی تباہ ہو کے خلوب ذہن کے ساتھ بات کرے. مواجہہ ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا. دیکھ رہا ہے، ہاں نہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، بچانا جانتا ہوں، میں ڈرائیور ہوں. ہاں لیکن میں خود بیٹھا ادھر دائیں طرف، ادھر مسجد بڑی اچھی ہے، اچھی خاصی لمبی ہے، اور میں سنتا رہا. اول سے آخر تک ساری ہی تو باتیں بیچاروں نے جذبات میں ڈوبے ہوئے تھے. کہے کہ جذبات امت کی فکر، امت کی فکر، ہدایت کی فکر، اور اسی میں جہاں انہوں نے بہت سی غلطیاں کی، یہ غلطی بھی کی، یہ آیت بھی پڑھی تھی، اور ایک جملہ کہہ دیا. اصل میں وہاں اور کوئی تھا بھی نہیں ایسا کہ جو ان کی گرفت کرتا. رسمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو سمجھتے نہیں تو کیسے گرفت کریں، یا سمجھتے ہیں تو اللہ جانے، چشم پوشی عادت ہو گئی ہے لوگوں کی. بہاؤں میں، جذبات کے بہاؤں میں کہتے کہتے کہہ گئے کہ چاہے ہزاروں کتابیں کوئی حدیث شریف کی پڑھ لے اور سمجھ لے اور یہ کر لے اور وہ کر لے، اگر یہ کڑھن اور گھٹن نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہو سکتا. یہ کڑھن اور گھٹن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی،
میں ان کے علم کا اس سے پہلے معتقد تھا، لیکن جب ان کی یہ 25 منٹ آدھے گھنٹے کی گفتگو سنی، علم کا اعتقاد تو جاتا رہا۔ میں نے کہا اللہ کا قانون نہیں جانتے، قرآن و حدیث اللہ کا قانون نہیں جانتے۔ میں اللہ کا قانون بھی اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ہے قرآن کو فنی اعتبار سے جاننا، معانی، بیان، بدیع، صرفی، لغوی، ادبی حیثیت سے جو تفاسیر میں بھرا پڑا ہے، اسی طرح ایک ہے حدیث شریف کو فنی اعتبار سے جاننا، روایت حدیث اور سند اور رجال اور راوی اور یہ اور وہ تخصص فی الحدیث، یہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا قانون جو اصل مغز اور لب ہے، جس کے لیے قرآن و حدیث بھیجا گیا، اس لیے تھوڑا بھیجا گیا قرآن و حدیث کے صرفی اعتبار سے دیکھو اور لغوی اعتبار سے دیکھو اور نحوی اعتبار سے دیکھو اور معنی یہ سب تو وہ کام ہے جو بضرورت کرنا پڑتا ہے، وہاں تک پہنچنا اصل ہے۔ تو اس لیے میں بولتا ہوں آگے پھر یہ لفظ، قرآن اور حدیث کا فنی علم رکھنے والے بہت ہیں، ان کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کا قانون صحیح جاننے والے، فہم صحیح رکھنے والے قرآن و حدیث کا، جس کا تعلق ان کے معارف و ان کی یعنی مراد ربانی وہ مراد نبوی اللہ صاحب صلاۃ تسلیم سے ہے، تو اس کو سمجھنے والے تو ڈھونڈو گے تو مشکل سے کچھ ملیں گے، ہے تو کچھ، تبھی تو محفوظ رہے گا اللہ کا دین، وہ تو رہیں گے مگر بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ان دونوں میں عموم خصوص من وجہ کا تعلق، سمجھے؟ یہ کوئی اور نہیں بتائے گا شاید، یہ جو میں دو باتیں الگ الگ کرتا ہوں اور بالکل بدیہیات میں سے ہے۔ تم لوگ تو بچے ہو ابھی، یہ چچے جو میرے پاس گھوم پھر کے آتے ہیں انہیں بتاتا ہوں کہ دیکھو ذرا معتزلہ سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے، سب سے زیادہ تفسیر لکھنے والے، یہاں تک کہ کشاف کا مؤلف زمخشری معتزلی ہے، اور روافض و شیعہ اوہو ان کی کتابیں، اور آج بھی ایرانی شیعوں کے اگر مضامین پڑھ لو گے تو حیران رہ جائے گی عقل، ایسے ایسے دقائق، نکات و باریکیاں، مگر وہ سب فنی اور صنعتی ہیں۔ اللہ کے قانون سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیچارے میں نے کہا بھائی علم تو ہے نہیں، پھر اس کے بعد کیسے ہو؟ پھر میں نے کہا میں جو گفتگو کیا کرتا ہوں افتاء والوں کے سامنے، وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، جب وہ اٹھ کے چلے تو تعارف تو تھا ہی، میں نے سلام کیا، جانبین سے مزاج پرسی ہوئی، اور میں نے پھر ان سے کہا کہ مولانا کچھ باتیں عرض کرنی ہے مگر تنہائی میں، اگر آپ اجازت دیں۔ ہاں بالکل ضرور، اور اگر طلبہ کے نفع اور فائدے کی ہوں تو یہاں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں میں نے کہا نفع فائدے کی تو ہیں، اگر آپ کہیں گے تو یہیں۔ اب سب بیٹھ گئے، کچھ تو چلے گئے تھے، باقی افتاء والے وغیرہ سب بیٹھ گئے برآمدے میں۔ ایکسیڈنٹ پھر بھی نہیں ہوا، ہاں پھر ہوئی بات، تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا، اعتراف کر لیا۔ میں نے کہا مولانا آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت اس سیاق میں پیش کی، آپ کے ذہن میں شان نزول نہیں اس کا؟ اس کی ترغیب نہیں دی جا رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ دیکھیے، اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کر کے امت کو ترغیب دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ نائب نبی نہیں ہو سکتا اور وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ خیر مان لیا انہوں نے، 7-8 غلطی بیچاروں نے اور بھی کی تھی، پھر تو سبھی 1-2 مرحلے میں تو انہوں نے کچھ ادارت الکلام من الجانبین کا موقع دیا، گویا انہوں نے کچھ کہا تو میں نے حضرت گنگوہی کا ارشاد پیش کیا، حضرت تھانوی قدس الروح کا ارشاد پیش کیا، اور وہ حضرت تھانوی قدس الروح کے بڑے معتقدین میں سے تھے اور اس طائفے سے وابستہ تھے۔ حضرت گنگوہی کا ارشاد پیش کیا تو پھر چپ ہو گئے، مان لیا۔ پھر میں ان کی حقیقت پسندی کا معتقد ہو گیا، مگر علم کا اعتقاد تو ختم ہو گیا تھا۔ اتنی موٹی موٹی جو غلطیاں کرے گا قرآن و حدیث کے تعلق سے وہ عالم۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب میں کیا کہوں، پھر نامزد کہنا پڑتا ہے کہ مولانا سعد صاحب بھی تو عالم ہیں۔
ارے میں نے کہا اللہ کے بندے، جس ڈاکٹر کے 100 کیس روزانہ ہفتے میں 1 کیس خراب ہوتا ہو وہ ڈاکٹر ہے؟ جو قرآن و حدیث کے خلاف سینکڑوں باتیں کر چکے اتنی موٹی موٹی، وہ عالم ہے؟ ہاں یوں تو لا مناقشۃ فی الاصطلاح، اصطلاح ہے اہل مدارس کے اعتبار سے عالم تو ہے، مولوی ہاں، تو مولوی ہونے میں کیا لگتا ہے بھائی؟ مولوی ہونے میں کچھ نہیں لگتا، مولوی تو ہیں بیچارے، علم اگر ہوتا تو یہ غلطیاں تھوڑا ہی کرتے۔ بات لمبی ہو گئی، میں کدھر کو چلا گیا؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یہ تو مصالح دنیاویہ کی بات ہے، اللہ کے قانون پر تو مصالح دینیہ کو بھی مقدم نہیں کیا جائے گا۔ 2 مثال میں نے دی، اور پھر ایک غزوے کا موقع ہے، مجھے بالتعین یاد نہیں آتا کون سے غزوے کا موقع ہے۔ 2 صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ نہیں سکتا کہ غزوہ بدر ہی کا موقع ہے یا کوئی اور غزوہ، 2 صحابی رضی اللہ تعالی عنہ غزوے میں جہاد میں شرکت کے لیے چلے، راستے میں اہل کفر و شرک کی بستیاں پڑتی تھی، وہ وہاں سے گزرنا تھا، انہوں نے پکڑ لیا۔ تو لمبی بات ہے، اس عہد و معاہدے کے بعد چھوڑا کہ یہ وعدہ کرو کہ ہم جا کے وہاں جہاد میں شرکت نہیں کریں گے، وعدہ کر لیا، اور وعدہ کر لیا تو پھر اوفوا بالعقود، اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو منافق کے علامات نفاق میں سے ہے، کیا کہ اذا عاہد غدر، یعنی یہ کہ وعدہ وفا کرنے کا شریعت میں قانون ہے، اللہ کے قانون میں حکم ہے، اور شریعت کا حکم ہے وعدہ خلافی نہیں۔ گئے، اب وہ کوئی جماعت والے تو تھے نہیں کہ امیر کو کچھ نہ بتاتے، اور اگر بتاتے بھی تو امیر تقاضا بتاتا، ہاں بھائی دیکھو تقاضا ہے، بھائی کام کا بہت، بھائی اتنی جماعتوں کا تقاضا ہے، تقاضا ہے، ہاں ان کے اصطلاحات بھی الگ ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، اور اپنا جذبہ اور اپنی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جب وعدہ کر چکے ہو اب تم جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے۔ کتنا تقاضا تھا، کیسا ان کا جذبہ صادقہ تھا، اللہ کا قانون اجازت نہیں دیتا وعدہ خلافی کی، اور آج تو جھوٹ بلوا رہے ہیں، اور لوگ بول رہے ہیں کہ کام کا تقاضا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ارے بھائی دیکھو اگر ہر شخص سے حالات پوچھو گے اور وہ گھر کے حالات بتائے گا اور پھر اس کے اعتبار سے مسائل کو سامنے لاؤ گے تو کام نہیں ہوگا۔ ارے بے وقوف و احمق اور جاہلو، اور مسائل کو سامنے لائے بغیر جو کام ہوگا تم اسے کام سمجھتے ہو، وہ عند اللہ کام نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگ اس آیت کا مصداق، عجب نہیں اس آیت کا مصداق ہو جائیں۔ کون سی آیت کا؟ کہ الذین کیا بات ہے، آج قرآن پاک کی آیت یاد آنے میں دیر ہو جاتی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، 98% اس جماعت والے اس کا مصداق ہے۔ کیوں؟ اللہ کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں، بہت زیادہ خلاف کر رہے ہیں، بہت خلاف کر رہے ہیں۔ اس میں بھرا جائے گا، جائے گا، بھرا جائے، پہنچے۔ میرا پیغام شریعت ہے جہاں تک پہنچے، میرا پیغام شریعت ہے جہاں تک پہنچے، میرا پیغام شریعت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ بیٹھے ہیں نا مخبر، اسے بھر رہے ہیں، ہاں، اور یہ پھر بتائیں گے لوگوں کو، ہاں کہہ رہا ہوں 98% لوگ اس آیت کا مصداق ہے۔ میں اگر واقعی کوئی حقیقت پسندانہ تجزیہ کرانا چاہے میں کرنے کو تیار ہوں، میں بتا دوں گا، دکھا دوں گا۔ تشکیل کرتے ہیں اندھا دھند، بیوی بیمار ہے، ارے بیوی کو دیکھو گے تو پھر بھائی اللہ کا کام کیسے ہوگا؟ تم بیوی کو دیکھ رہے ہو امت جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے، بیوی کو صحابہ کرام نے بیوی کو قربان کیا، بھائی دیکھو بھائی بچوں کو قربان کیا، بھائی گھر چھوڑا انہوں نے، بھائی دکان چھوڑی، بھائی
تو میں نے کہا یہاں گلے پہ چھری چلا دو ایک ہی مرتبہ بس، ہاں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اسوہ نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونے میں تقریباً ہر موقع کی ہر شخص کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، صرف احادیث قولیہ میں نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ نمونے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں چھوڑا مدینہ طیبہ میں، اور ایک موقع پہ فلاں جگہ فلاں کیوں بھیجا؟ تقاضا تو تھا، مسئلے کا تقاضا یہی تھا۔ ویسے قرنی رحمہ اللہ کیوں نہیں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے؟ ایمان قبول کر چکے تھے، شرف صحابیت سے آخر ظاہری اعتبار سے شرف صحابیت سے تو مشرف نہیں ہو سکے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جی نہیں چاہتا ہوگا؟ تم کہتے ہو جی نہیں چاہتا ہوگا، ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہوگی، ہاں آگ لگی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کا قانون یہی تھا۔ والدہ علیل تھی، کوئی بیمار پرسی تیمارداری کرنے والا تھا نہیں، اللہ کے قانون کی وجہ سے نہیں آئے۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ کا قانون سامنے لاؤ گے بھائی، دیکھ ارے مسائل وہی تو ہے، دیکھو بھائی مسائل سامنے لاؤ گے تو بھائی دیکھو کام نہیں ہوگا۔ ارے مول صاحب آپ مسائل کی بات کرتے ہیں، بس پھر تو بن لی جماعت۔ اور مسائل کہے کے لیے ہیں؟ خالی نماز کے لیے مسائل، روزے کے لیے مسائل، حج کے لیے مسائل، عمرے کے لیے مسائل؟ اللہ کا قانون تو ہر موقع کے لیے ہے، ہر نقل و حرکت کے لیے ہے، ہر عمل کے لیے ہے۔ اتنے بڑے عمل کے لیے اللہ کا قانون نہیں کہ گھر چھوڑنا ہے کہ گھر پر رہنا ہے؟ نہیں، دیکھو بھائی مکان دنیا، بھائی دیکھو دکان دنیا، اور دیکھو بھائی بازاروں میں رہو گے تو بازاروں والی موت آئے گی بھائی، اور مسجدوں میں رہو گے تو مسجدوں والی موت آئے گی۔ یہ کہاں سے آئی یہ چیزیں ہیں؟ کون سی شریعت میں ہے یہ تفسیر کہ مکان دنیا اور دکان دنیا اور کاروبار دنیا اور تجارت دنیا اور بیوی دنیا اور بچے دنیا؟ تو پھر تو تم بھی دنیا اور ہم بھی دنیا، اور نماز بھی دنیا اور روزہ بھی دنیا، چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کا نام دین ہے تو بھائی کبھی کبھی گھر پر رہنا بھی دین، ہاں گھر پہ رہنا ہی دین، گھر سے باہر چلا جانا بے دینی۔ اب کیا کیا بتاؤں تم لوگوں کو، کیا وقت ہو گیا؟ 10-20 کا مطلب 30 ہے؟ اچھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ملفوظ اپنے اندر ایک علوم و معارف کی اور ہدایات شریعت کی ایک کائنات رکھتا ہے۔ ہر شخص کا یہ فطری امر ہونا چاہیے کہ جائے کہ شرعی ہدایت بھی ہے کہ مصالح دنیاویہ کو شریعت مقدسہ پر مقدم نہ کرے۔ اب لوگوں نے جذبات لے لیے، بس جذبات جذبات، کیا جذبات؟ اس بندے نے ایک مرتبہ بمبئی میں اور الحمدللہ حضرت کی موجودگی میں، ادھر کی کرسی پہ حضرت تشریف فرما تھے، تھوڑا دیر سے آئے، 2 دن یہ نوبت آئی کہ حضرت نے بندے کو مامور فرما دیا کہ اچھا ہے بھائی طبیعت میری ذرا ایسی ہے، تم سنا دو۔ میں چلا گیا۔ سہاگ پیلیس، یہ ابراہیم پیلیس، سہاگ پیلیس کا قصہ ہے، نیچے لوگ آ جاتے تھے عصر کے بعد۔ تو اتفاق سے اس دن تو میرا خطاب یہ تھا کہ اہل علم اور علماء کو کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں میرے ساتھی ہیں، ایک بات کہیں ویسے تو مفتی سید الرحمان، وہ وہیں رہتے ہیں۔ اگلے دن مجھے لا رہے تھے اسکوٹر سے، تو کہنے لگے کہ بات تو بہت عمدہ ہوئی، لیکن یہ تو جماعت والے بہت تھے، انہوں نے تو پکڑ لیا آپ کی بات۔ کہ دیکھو آج مفتی صاحب نے بھی وہی کہا نا کہ علماء تبلیغ نہیں کر رہے۔ وہ تو 2 اور 2 بھوکے سے جب پوچھا گیا تو کہا 4 روٹی اپنی بڑھا لی۔ اور ویسے تو بات ٹھیک ہوئی، لیکن یہ تو یہاں ان سے بات چلتی رہتی ہے، اور یہ تو بڑا یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بھائی ذرا سا ایسا ہے اگر اس کی تلافی ہو جائے۔ میں نے کہا تلافی ہو جائے، ہو تو جائے گی، مگر یہ میرے اختیار میں تو ہے نہیں۔ کل حضرت نے معمور فرمایا تو بندہ بیٹھ گیا، اگر آج بھی ایسا ہی ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن بھی حضرت نے بندے کو معمور فرما دیا، بیٹھ گیا۔
اس دن تو مولانا رابع صاحب بھی موجود تھے، بڑے بڑے علماء تھے. تھوڑی دیر میں حضرت بھی تشریف لے آئے، وہیں طرف ادھر بیٹھے تھے، میری کرسی یہاں، حضرت کی کرسی یہاں. جب ایسے شیخ کے سامنے بیٹھ کر کے بات کی ہے تو اور یہ جو آج کل کے میخ ہیں ان سے مرعوب ہوں گا؟ یہ میخ آج کل کے اہل نقوش، ہاں ان حضرات کی برکت ہے جوتیوں کی. تو خیر میری گفتگو چل رہی تھی اور میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ہوا عربی زبان کا لفظ ہے، بری خواہشی کو نہیں کہتے، خواہش اور چاہت. اور میں نے یہ حدیث شریف پڑھ کر پھر سمجھایا دین کسے کہتے ہیں، اور پہلے ذرا آدھے گھنٹے کچھ مسلمات پیش کیے. اس دن بھی تھے جماعت والے، ہاں، اور جذبات اور مسائل. الحمدللہ حضرت تشریف فرما تھے، گردن نیچی کیے بیٹھے تھے، اور جب گفتگو پوری ہو گئی اور مجھے جلال آ گیا کہیں کہیں، بفضل تعالی حضرت والا کی برکت سے حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کا ارشاد یاد آ گیا، بفضل تعالی حضرت والا کی برکت سے حضرت اقدس گنگوہی قدس الروح کا ارشاد یاد آ گیا. اور کبھی کبھی لہجہ بڑھ پڑ جاتا تھا، جلال، ہاں ایسا نہیں کہ دوسرے کو حلال کر دوں، ہاں ہاں. تو حضرت بہت محسوس، بہت خوش. اب جب پوری بات ہو گئی، وہ جو کل والی بات تھی، ہاں یہ تو جذبات ہی پر سارا ان کی محنت ساری جذبات پر ہے، احکام پر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو نصوص میں جتنا چاہا گیا اب تک کے علماء نے اتنا کیا، اب اتنا کرو نا، تم آگے کیوں بڑھتے ہو؟ بزہد و ورع کوش و صدق و صفا ولیکن ما یفزائے بر مصطفیٰ. حضرت گنگوہی قدس الروح نے اتنا کیا جتنا نصوص میں چاہا گیا. حضرت اقدس مدنی، شیخ الہند، حضرت تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری جو شیخ ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی. بس اب بات لمبی ہو جائے گی اگر مولانا الیاس صاحب کے کام پر گفتگو کروں گا، ادھر نہیں جاتا، میوات نہیں جاتا. ہاں ہو آیا میوات پہلے، آج نہیں جاتا. تو اس میں گفتگو کی ہے. اب میری تعبیر یہی تھی، میری تعبیر تھی بھائی جذبات کو قربان کرو احکام اور مسائل پر، مسائل کو اور احکام کو جذبات پر قربان نہیں کیا جائے گا. جب میں نے بات پوری کر لی اور میں بیٹھ گیا، اب ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرکزہ نے وہ تائیدی کلمات، وہ مجھے پورا منظر اب تک یاد ہے. اڑیسہ کٹک کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے وہ مجلس ضبط بھی کی تھی، میرے پاس تو نہیں ہے. ہاں بھائی ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت مفید اور نافع باتیں بیان کی ہے. بھائی صحیح بات یہی ہے بھائی، اخلاص بھی ضروری ہے اور مسائل بھی ضروری ہیں. یہ دو پہیے ہیں بھائی، دونوں پہیوں سے گاڑی چلے گی، ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلے گی. بھائی صحیح ہے بھائی، جذبات کو مسائل پر قربان کیا جائے گا، مسائل کو جذبات. تائیدی حضرت نے 2 4 5 7 جملے فرما دیے اور مہر ثبت کر دی. الجواب صحیح. ہاں اب کہاں ہوگا اللہ جانے، کہاں ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ بیان ہوا اسی بات کے اوپر. مصالح مصالح مصالح، کیا مصالح؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتیں نہیں جانتے، اور قیامت تک آنے والے بندوں کی مصلحتیں نہیں جانتے تھے، اور جانتے تھے انہیں کو سامنے رکھ کے تو قانون بنایا. تو تم قانون کے موافق کام کرو نا، آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اب اسی پر بات پوری ہو گئی. ہر شخص کا یہ فطری امر ہونا چاہیے کہ مصالح دنیاویہ کو شریعت مقدسہ پر مقدم نہ کرے. اب یہ مصالح، یہ تو دنیاویہ کی بات تھی، بندے نے عرض کیا کہ مصالح دینیہ کو بھی شریعت مقدسہ پر مقدم نہ کرے. نہیں کیا جاتا، قرآن و حدیث سے ثابت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ و نمونے سے ثابت. بہت پڑھا میں نے، کوئی ایک مثال کہیں ایسی مل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کو نظر انداز کر دیا ہو مصلحت کی وجہ سے.
ہاں مصلحت کو نظر انداز کر دیا قانون کی وجہ سے، کہیں نہیں ملا۔ تقاضا کیسا ہی تھا، قانون جس چیز کی اجازت دیتا تھا، بس یہی اصل چیز ہے۔ اسی کو عبدیت و بندگی کہتے ہیں، اسی کو دین و اتباع دین کہتے ہیں، اسی کو شریعت اور اتباع شریعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم صحیح نصیب فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات تو اصولی ہے، اصل میں اہل علم کے کام کی بات تھی۔ پتہ نہیں ہماری یہ بیچارے چھوٹی جماعتوں کے طلبہ بھی کچھ بوجھے ہوں گے کہ نہیں بوجھے ہوں گے۔ ارے تمہیں کچھ بوجھتے پاربے کی نا، یہ بھی بڑھ لیا اس میں کاٹ دینا بس۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ چلو بھائی چلنا شروع کرو، پیچھے سے چلنا شروع کرو، 10:30 بج گئے ہیں۔ اجی اگر سامنے رکھ کے محنت کی جاتی تو اتنا فائدہ نہ ہوتا، اور نہ ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا، کیا ہوتا۔ اور یہ جو تم نے فائدے کے لیے اللہ کے قانون کو نظر انداز کیا، جس نے کیا، جب کیا، جتنا کیا، جہاں کیا، دیکھنا کیسی کٹائی ہوگی۔ ہاں گردن نہ پیٹی۔ یہ جواب نہیں چلے گا کہ ہم نے تو عید کے دن کا روزہ اس لیے رکھ لیا تھا کہ اللہ آپ کی محبت بہت تھی، عید کے دن کا روزہ رکھ لیا تھا صوفی جی نے، پڑیں گے ڈنڈے۔